بسم اللہ کرتے ہیں جی. ہم نے جو یہ ہمارا ٹاپک ہے، مجھے پچھلے دنوں ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی تو ایک انٹرسٹنگ کامنٹ آیا سامنے. اور اس سے کچھ اٹس آلویز ایجوکیشنل وین یو گیٹ سم فیڈ بیک. لوگوں کا فیڈ بیک ملتا ہے تو یہ آپ کے لیے اویئرنیس کا باعث بنتا ہے کہ ہاؤ پیپل آر لوکنگ ایٹ تھنگس. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پچھلے کچھ عرصے سے آپ کا ٹاپک چل رہا ہے کافی خشک سا ٹاپک ہے، تو اس میں میری کو بہت دلچسپی نہیں ہے. دیٹ از ویری ویری انٹرسٹنگ. مجھے بڑا اچھا لگا یہ انہوں نے شیئر کیا. ایک تو چیزیں جو میں چاہتا ہوں کہ واضح کر دوں جی اس سے پہلے کہ ہم بھی موو اہیڈ ود واٹ وی ہیو بین ڈوئنگ، وہ یہ ہے کہ آ، یہ بیسیکلی ایک میٹافور ہے، ٹھیک ہے جی، جس کو میں نے کوشش کی ہے صرف اس مقصد سے سمجھانے کے لیے کہ ہم اپنی انٹرنل ورکنگ کو جب سیپریٹ کر سکیں، اس کے فنکشنز کو الگ الگ کر سکیں اپنے ذہن کے فنکشنز کو، تو ہمارے لیے ان کے اوپر سیپریٹلی فوکس کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اندر ہمارے کچھ ڈسکس لگی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے اوپر اور وہ سیپریٹ کام کرتی ہیں. یہ دس از سم تھنگ دیٹ از جسٹ یوز ایز اے میٹافور. اور اس کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نہیں سمجھ میں آ رہی، یعنی میں اس کو ایک اور طرح سے پریزنٹ کر کے میں لوگوں کو چاہوں گا کہ وہ اس کو دیکھیں کہ یہ اتنا خشک ٹاپک شاید نہ ہو، آپ کی زندگی سے ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتا ہو. اصل میں خشک ٹاپک وہ ہوتے ہیں کہ جو میری زندگی سے ریلیٹ نہیں کرتے. مجھے آپ کو میتھمیٹیکل فارمولا بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے چلتا ہے، جو ہم نے جس طرح سے اسپیس میں کدھر ہوگا، سورج کدھر ہوگا اور کیا کدھر ہوگا، اس کو اس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں. اٹ ڈز ناٹ ریلیٹ ٹو مائی لائف ٹو بی ویری آنےسٹ. میرا اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو وہ ٹاپک آپ بہت اچھی طرح ہی پڑھائیں گے تو وہ خشکی ہوگا. بٹ دس ٹاپک دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو cover over here, you know, not cover, I'm trying to discuss over here. اس کا تعلق بنیادی طور پر میری براہ راست میری زندگی سے ہے. یعنی میں کئی مرتبہ زندگی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ غلطی ہو جاتی ہے. میں کچھ آئیڈیلز ہیں جو میرے اچیو کرنے کے ہیں، میں کچھ آئیڈیلز اچیو کرنے کی خواہش رکھتا ہوں. میرے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ تین نوعیت کی بنیادی طور پر ہوتی ہیں. یہ ڈویژن کی ہے، ٹھیک ہے جی. وہ غلطیاں تین نوعیت کی کیا ہوتی ہیں؟ نمبر ایک یہ کہ میری علم کی کمی ہوتی ہے. میں جانتا نہیں ہوں کہ اصل میں ٹھیک بات کیا ہے، وہ میں نے ایک طرف لیا جی. نمبر دو یہ کہ ہماری ہماری اویئرنیس کی کمی ہوتی ہے. میں جانتا تو ہوں کہ کیا ٹھیک ہے، لیکن اس موقع پر خیال نہیں رہا. یعنی مثال کے طور پر مجھے معلوم ہے کہ مجھے غصے پہ قابو پانا چاہیے تھا، لیکن اچانک سچویشن ایسے پیدا ہوئی کہ اس کے بعد آئی لاسٹ کنٹرول. I was no longer aware of what I was doing. میں کانشیس نہیں رہا. یہ ایک دوسرا ایسپیکٹ ہے. یعنی یہ میرے اندر ہی کے ایسپیکٹ ہیں. کبھی میرے علم کی کمی ہوتی ہے، کبھی میری کانشیسنیس کی کمی ہوتی ہے، اور کبھی میں کانشیس بھی ہوتا ہوں اور پھر بھی غلطی کر جاتا ہوں. یہ بڑی ڈیپ چیز ہوگی. وین وی کم ٹو دیٹ فائنل اسٹیج ویل ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کے اندر کچھ میکنزمز چل رہی ہیں، ہمارے اپنے اندر کچھ میکنزمز چل رہے ہیں. ان کو بڑا سمپلیفائی کر کے کوشش کی ہے بیان کرنے کی. تو میری گزارش یہ ہے جی کہ آپ اس کی جو یہ ٹاپک کی جو پریکٹیکل امپلیکیشنز ہیں ان کو اس کی جو سمجھ لیں کہ اس کی ڈسک نما پریزنٹیشن میں اس کو فراموش نہ کیجیے گا. وہ میری غلطی کہہ لیجیے، لیکن دا تھنگ از دیٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ یہ میری زندگی سے ریلیٹ کرتا ہے ٹاپک براہ راست ہر آدمی کی زندگی سے، جو یہ چاہتا ہے کہ میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں اس جگہ سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اس جگہ سے امپروو کرنا چاہتا ہوں. آئی ایم ناٹ اے ویری بگ فین آف بینگ کریٹیکل اباؤٹ یور سیلف. یہ میرے لیے تو بہت یعنی کریٹیکل کی بھی اپنی اپنی لینگویج ہوتی ہے. میری میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، میری جو واٹ آئی لائک ٹو ڈو از ٹو ریفلیکٹ آن مائی ایکشنز. میں کیا کس غلطی کا شکار رہا. مثال کے طور پر آئی واز ناٹ اویئر آف سم تھنگ، یہ ایک غلطی ہے. یا ایک غلطی ہے جس کے ساتھ میں اگر اویئر ہی نہیں ہوں تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ غلطی ہے. نمبر ٹو از وین آئی واز اویئر آف سم تھنگ بٹ آئی لاسٹ کانشیسنیس. میں اس وقت اس موقع پر میں انکانشیسلی میں نے کچھ کر دیا جو میری اصل میں انفارمیشن کے خلاف تھا. ہم اس کو یہاں پر سنس دا لاسٹ ویک ہم اس کو یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ اس کے اوپر
अच्छी तरह से गौर करके आपने सोचना है, बिकॉज ऑनेस्टली इफ दिस टॉपिक डज नॉट sort of have any resonance with you, कि ये मेरी जिंदगी से रिलेट कर रहे हैं, तो फिर ये सारी चीज जो है ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा जी, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी। हमने जो लास्ट टाइम तक कर लिया था, बहुत थोड़ा सा इसका बाकी है, बट आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वी नीड टू कीप इन कंसिडरेशन। ये मैंने आपको बताया था कि जब हमारा प्रॉब्लम ये हो, व्हेन द प्रॉब्लम इज दैट आई डिड समथिंग विदाउट बीइंग कॉन्शियस ऑफ इट, मैं पूरी तरह से अवेयर नहीं रहा। ये ऐसे ही होता है जिस तरह आपको कभी अगर कोहनी पे या आपके घुटने पे कभी वो डॉक्टर के पास जाएंगे, वो रिफ्लेक्स टेस्ट करते हैं, रिफ्लेक्स, आपके रिफ्लेक्सेस कैसे हैं। वो असल में दीज रिफ्लेक्सेस आर नॉट समथिंग दैट यू आर कॉन्शियस ऑफ, कि मैंने अब इसको ये टांग मारनी है, या मैंने अपनी कोहनी को इस तरह करना है, या क्या करना है। ये ऑटो ऑटो सिस्टम्स के अंदर चल रही होती है। यानी आपको यहाँ पर एक नर्व है जिसके ऊपर अगर हिट कर देगा, तो आपका हाथ जो है वो थोड़ा सा जर्क खा, ये ये इंसान के साथ होता है जी। दिस इज समथिंग दैट वी डू। हमारे कई एक्शंस भी इसी नौयत के हो जाते हैं। ये जो जब इस नौयत के होते हैं, यानी किसी ने कुछ कहा और मैं शदीद किस्म के गुस्से में आ गया, किसी ने कुछ कहा और मैं शदीद शर्मिंदगी का शिकार हो गया हूँ, मुझे आई मैं इतना शर्मिंदा और इतना इतना आई लॉस्ट माई सेल्फ दैट आई डिड नॉट इवन रियलाइज दैट आई वॉज पुटिंग अप a शो, एंड समथिंग जस्ट वेंट completely डार्क फॉर मी। क्या हो गया? ये जो सारी सिचुएशन है, इसमें मैं जो मेरे माइंड का वो एस्पेक्ट है जिससे कि मैं कंट्रोल करता हूँ कि क्या ठीक है और क्या गलत है। ठीक है जी, मुझे क्या करना चाहिए अंडर दीज सर्कमस्टांसेस, क्या करना चाहिए, ये डिस्कनेक्ट हो जाता है और मैं बिहेव कर देता हूँ उसी रिफ्लेक्स एक्शन की तरह, जिस तरह से आप अपने ये जो पॉइंट्स हैं, घुटना है या कोनी है, इस पर अगर आप मारें तो वो अचानक आपका एक जर्क नुमा कैफियत, विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, विदाउट वांटिंग इट, ये हो जाती है। तो इस चीज को मैं चाहता हूँ कि जरूर सामने रखिए, दैट दिस इज व्हाट वी आर कंसिडरिंग, और इसको हम ऑब्जर्वर सेल्फ कह रहे हैं जी। यानी आपका वो एस्पेक्ट ऑफ योर माइंड which is observing, which is playing, which is liaising between the डायरेक्ट सेल्फ एंड योर एक्ट सेल्फ, जो आपको कह रहे हैं कि ये इस तरह होना चाहिए, ये इस तरह से होना चाहिए। यानी मैं इसको ऑब्जर्व कर रही, आप समझ लें ऑडिटर सेल्फ है। ठीक है, वो ये देख रहे हैं कि तुम जो चाहते हो आइडियल अपनी जिंदगी में अचीव करना, वो अपने एक्शन से अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ये है जो इसकी इम्पोर्टेंस है जी। हम इधर से आगे चलते हैं जी। देर आर अ फ्यू मोर थिंग्स, कुछ एक्सरसाइज और है। मैंने इस सिलसिले में जो दो एक्सरसाइज आपको बताई थी, नंबर वन वाज प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, ज्यादा अवेयर होने की कोशिश करें। माइंडफुलनेस की बहुत अच्छी अच्छी मेडिटेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन यूज देम। लास्ट टाइम कोमल ने फरमाया था कि जो वो थी एक जिसमें पानी की आवाज आ रही है, कुछ होलो सिंक टाइप मेडिटेशन थी, मुझे किसी ने दी थी। वो अगर आप यूज करना चाहें वो भी कोमल कैन शेयर इट विद यू। लेकिन ये माइंडफुलनेस की जो मेडिटेशंस हैं, ये बेसिकली इनको इनका मकसद ये है कि हम अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट से ज़्यादा अवेयर और ज़्यादा इन टच हों। इट शुड नॉट बी अबाउट एनी अचीविंग समथिंग बियॉन्ड दैट। यानी ये मुझे इस चीज में मेडिटेशन की इस एस्पेक्ट से कभी भी दिलचस्पी नहीं रही है जी, कि इसके नतीजे में आपकी कोई पावर्स बढ़ जाती हैं या आपके अंदर कुछ एबिलिटीज ज्यादा हो जाती होंगी। सवाल ये है कि वो भी स्किल्स हैं। इट हैज नथिंग टू डू विद एनी एनी पाइटी और एनीथिंग। ये जो मेडिटेशन को हमने कंफ्यूज किया है कि मेडिटेशन के नतीजे में कोई पाइटी, यानी कोई तकवा पैदा हो जाता है, हरगिज इस तरह की कोई बात नहीं है जी। तकवा उन्हीं चीज़ों से पैदा होता है जो कि या यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड वो प्रिंसिपल हैं जो अल्लाह ताला ने हमें वदियत किए हुए हैं, और या फिर अल्लाह ताला की हिदायतें। हमारा कॉन्शियस रहना कि हमने ठीक करना है, ये तकवा है। ठीक है जी। अच्छा जी, देन द नेक्स्ट थिंग वाज प्रैक्टिसिंग द पॉज, दैट बिफोर रिस्पॉन्डिंग, ये आगे इसकी ज़्यादा डिटेल भी आएंगी इंशाल्लाह, बट अभी के लिए बिफोर रिस्पॉन्डिंग लेट मी ट्राई टू सी कि जो मैं कहने लगा हूँ, जो मैं करने लगा हूँ, वो ठीक है, उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होने हैं। यानी ये जो मैंने अभी आपको ये सारी एक लिस्ट आपके सामने आ गई है, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा अगर मैं ये सोचूं। यस, दैट इज राइट। ठीक है जी, यू विल हैव टू गिव अ बिग पॉज, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ स्मॉल पॉज। But then what happens is that
ہمارے کچھ نیورل کنیکشن ہیں جی. ہمارا دماغ جس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے، اصل میں یوں سمجھیے کہ جیسے فار انسٹنس آپ ایک اپنی ٹائپنگ اگر سیکھ رہے ہیں تو اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم ٹو پریکٹس، اے ایف ڈی ایف وغیرہ وغیرہ پریکٹس کرتے ہوئے آپ کو کافی ٹائم لگے گا شروع میں. بٹ دین اٹ بیکمز اے پارٹ آف یور نیورل کنیکشن اینڈ دین it is easy. You can close your eyes and you can type whatever you want. You don't have to really be looking at it اور کچھ بھی. یہ اب آپ کے کنیکشنز بن گئے ہیں، اور پھر یہ جو چیزیں ہیں جس کو کہ آپ ابھی بہت کانشیسلی کر رہے ہیں، یہ آٹومیٹک ہونے لگ پڑتی ہیں. اس وجہ سے یہ پریکٹسنگ دا پاز کی یہ جو چیزیں ہیں، یہ آپ نوٹ ضرور کر لیجئے گا. دیز آر ویری امپورٹنٹ. اینڈ لیکن یہ کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ یہ تو بڑا لمبا ٹائم لگ جائے گا. پریکٹسنگ دا پاز اگر میں کرنے لگ پڑا تو جس پہ گفتگو ہو رہی ہے مثال کے طور پر، یہ جس پہ انٹریکشن ہو رہا ہے، وہ تو کہے گا کہ یار اس نے جواب نہیں دینا چاہیے. بٹ دیٹس اونلی اے ٹیمپرری فیز ویئر وی آر گیٹنگ یوز ٹو دیٹ ہول تھنگ. ہم جس وقت اس کی یہ ہماری ہیبٹ میں ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پھر یہ پاز جو ہے یہ بڑا سپلٹ سیکنڈ میں اپنا رسپانس دے رہا ہوتا ہے جی. اچھا جی, the next thing that I would like to add, and this is very important again, is being aware of my feelings. مائی فیلنگز آر ویری امپورٹنٹ، اور یہ وہ ایسپیکٹ ہے میری زندگی کا جس کو مجھے بچپن سے اگنور کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. یعنی مجھے اسپیشلی کہا گیا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے اچھا، اور جب کبھی میں نے اپنی فیلنگ کا اظہار کیا تو اس کو اٹ ہیز ناٹ بین ریئلی انکریجڈ. یہ کیا فضول باتیں ہیں، کوئی کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں تو سافٹ فیلی قسم کی باتیں، اینڈ بوائز شوڈ ناٹ بی لائک دیٹ. اس طرح کے ایسپیکٹ جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. You see, the feelings are a very feelings ہم میں سے کسی نے بھی اپنی خود پیدا نہیں کی. What we learn from the society is, for instance, کہ مجھے غصہ کن ٹریگرز پہ چڑھے گا، یہ سوسائٹی ہمیں سکھاتی ہے، یہ ہماری کنڈیشننگ ہے. مثال کے طور پر یہ بات کہ گالی دینے سے ایک خاص کانٹیکسٹ میں اگر کوئی مجھے گالی دے تو اس پر غصہ چڑھنا چاہیے، یہ تو سوسائٹی سے سیکھا ہے میں نے. لیکن غصہ ہوتا کیا ہے، یہ سوسائٹی سے نہیں سیکھا. یعنی ایسا نہیں کہ آپ اپنے نیو بورن بچے کو کسی دن بٹھا کر جب وہ اس ایج کا ہو جائے کہ آپ ناؤ یو کین ٹاک ٹو ہیم اور ہی کین انڈرسٹینڈ واٹ یو سیئنگ، تو آپ بٹھا کر اس کو بتاتے ہیں کہ بیٹا غصہ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ غصے کی فیلنگ کیا ہوتی ہے اینڈ ہاؤ ڈو یو ریئلی گیٹ اینگری. یو ڈونٹ ڈو دیٹ. آئی مین اٹس سچ اے نیچرل تھنگ، اٹس اے پرائمل تھنگ. یہ میرے لیے نیچرل ہے یہ کہ غصہ بھی ایک چیز ہے. آئی گیٹ فرسٹریٹڈ جب میری کوشش پوری نہیں ہو رہی ہوتی. وہ آپ کبھی اپنے چھوٹے بچے کو دیکھیں جو کہ 1.5 2 سال کا بھی ہے، جو کوشش کر رہا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد چیزیں پھینک دیتا ہے وہ، اینڈ ہی از ناٹ انٹرسٹیڈ کہ اب کچھ کرنا ہے. یہ فرسٹریشنز ہیں جو وہ جس کا اظہار ہو رہا ہے. یہ دیکھیے یہ وہ ساری فیلنگز ہیں جو کہ اس کے اندر موجود ہیں، یہ سارے پوٹینشیل ہیں. یہ فیلنگز کچھ میسیجز ہیں، یہ ہمارے لیے بڑے یوزفل میسیجز ہیں. اینڈ دیز میسیجز if we try to understand them، ابھی ظاہر ہے کہ یہ موقع نہیں ہے کہ ہم ایموشنل انٹیلیجنس پہ یہ ساری بات شروع کر دیں. بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ جب میں ان میسیجز کو جو فیلنگس کی صورت میں میرے اندر پیدا ہوتے ہیں، جب میں حیثیت دینے لگ پڑتا ہوں تو پھر یہ مجھے کچھ چیزوں میں گائیڈ کر سکتے ہیں. فار انسٹنس اس سچویشن میں آپ کا یہ پوچھنا اپنے آپ سے ایک سیکنڈ میں، how are you feeling? Am I angry? Am I stressed? Am I tense? Am I frustrated? Am I irritated, etc.? اچھا پھر یہ کہ میں کرنا کیا چاہ رہا ہوں. Is it appropriate to respond under the influence of these feelings? اگر مثال کے طور پر میں اس وقت غصے میں ہوں یا فرسٹریٹڈ ہوں تو آپ کے خیال میں فرسٹریشن کو غصہ بننے میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ ایکچولی یہ بھی ایک انٹرسٹنگ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ یہ فیلنگز کس طرح سے ایک سے دوسری میں شفٹ ہوتی ہیں. For instance, if you're feeling hurt for something, you're feeling sad، اور آپ نے اس فیلنگ کا اظہار کیا ہے یا نہیں بھی کر سکے آپ، کیونکہ یہ اظہار خود ایک ہمیں اس کی تربیت نہیں ہوئی ہوئی کہ ہم کس طرح سے اظہار کریں. لیتے میں اگر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آج میں بڑا ہرٹ ہوں، اور تھوڑی دیر کے بعد جن لوگوں سے میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ وہ میرے ہرٹ ہونے پر دے شوڈ گیو می این ایمپیتھک رسپانس، وہ نہیں دے پائی کسی وجہ سے. تو یہ جو ہرٹ فلنس ہے، اٹ کین ایزیلی چینج انٹو فرسٹریشن اینڈ اینگر. اٹ کین ایزیلی ڈو دیٹ. آپ کو اصل میں اگر غور کریں تو اینگر از ناٹ اے پرائم فیلنگ، اینگر از اے سیکنڈری فیلنگ جو
دوسری آپ کی فیلنگس کے پورا ہونے سے نہیں پیدا ہوتی، یہ اویئرنیس آپ کے اندر اگر آ جائے، ٹھیک ہے جی، اور آپ اس سے پوچھنا شروع کر دیں کہ جو اس وقت میری اسٹیٹ ہے فیلنگس کی، ایموشنز کی، جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، فار انسٹنس آئی ایم فیلنگ ٹینسڈ، I am feeling irritated by what has happened with my son in yesterday. اور آج میں اپنے پرنسپل سے ملنے جا رہا ہوں اور میں یہ کنٹینیوسلی سوچ رہا ہوں کہ یہ اس نے بڑی زیادتی کی ہے، اور یہ جو ہے، یہ جو کنٹینیوس سوچ ہے میری کہ اس نے بڑی زیادتی کی ہے، یہ مجھے خود ایک ججمنٹل موڈ میں ڈال رہا ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ از اٹ اپروپریٹ ٹو ریسپونڈ انڈر دی انفلوئنس آف دیز فیلنگس؟ کیا یہ ٹھیک ہوگا آپ کے خیال میں؟ وہ جو اوپر ہم نے باتیں کی ہیں کہ کانسیکوینسز کیا نکلیں گے اگر میں اس ان فیلنگس کے انفلوئنس میں کروں گا بات، تو کیا ٹھیک ہوگی؟ اس کی اویئرنیس، یہ جب آپ اپنے اندر یہ اویئرنیس پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی اگین اٹ بیکمز دا اسپلٹ سیکنڈ ڈیسیژن۔ آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آئی ایم ناٹ ان دا رائٹ فیلنگ موڈ، کہ جدھر مجھے اس طرح کی سچویشن، میں دو دوستوں کی لڑائی میں دوستی کرانا چاہتا ہوں، لیکن خود میری فیلنگ ایسی ہے کہ میں، ہو سکتا ہے کہ دونوں سے لڑ کے خود بھی آ جاؤں۔ اس طرح کی سچویشن سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ہم ونس وی بیکم مور اویئر آف آور فیلنگ، اینڈ دین ریمبرنگ that it is my conscious and unconscious thoughts۔ میں اپنے mental patterns کو unconscious thoughts کہتا ہوں جی۔ unconscious mind سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، it does not relate to my subconscious brain or nothing۔ it just means the way I use this term is کہ کچھ چیزیں ہماری بغیر سوچے سمجھے پیٹرن بن چکے ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ کوئی اوپر سے آئے تھے، بلکہ ایسا ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم نے وہ ان کے بارے میں اتنی ویریس جگہوں سے انفارمیشن لی ہے کہ وہ اب ایک ایکسیپٹیڈ فیکٹ کے طور پر ہمارے ذہن میں موجود ہے۔ ہم اگر کسی چیز کو پرسیو کریں اور یہ سمجھیں کہ یہ جو چیز پڑی ہوئی ہے یہ سانپ ہے، تو ہمارے دل میں نیچرلی خوف پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، یہ امیڈیٹلی پیدا ہو جائے گا، آپ کو کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی دا مومنٹ یور پرسپشن از رجسٹرڈ ان یور مائنڈ، in your brain that this is a snake, you will develop a feeling، ایک immediately ایک burst of chemicals ہوگا جو آپ کے اندر fear develop کر دے گا، جو آپ کے لیے survival کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ جو aspect ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں اور کنٹینیوسلی یہ سوچتا جا رہا ہوں کہ یہ اس نے بڑی زیادتی کی ہے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اب میں اس سے جس سے ملنے جا رہا ہوں، تو میں خود اس کے بارے میں کوئی نیوٹرل جگہ پہ نہیں کھڑا ہوا، میں کوئی اس سے کوئی کیوریوسٹی کے ساتھ نہیں ملوں گا، میں اس کے ساتھ ایک پورا میڈ اپ مائنڈ کے ساتھ ملوں گا۔ تو از اٹ گڈ فار می ٹو ڈو دیٹ؟ یہ سمجھنا کہ میری فیلنگز کیوں ڈیولپ ہوتی ہیں، کیسے ہوتی ہیں، ون آف دا ریزنز از مائی تھاٹس، آن گوئنگ تھاٹ، اینڈ دی ادر از مائی پیٹرنز۔ اور ان دونوں کو میں کس طرح سے دوبارہ سے غور کر سکتا ہوں، ریویو کر سکتا ہوں کہ یہاں پر کیا چیز انوالو ہوئی ہے جس نے یہ فائر کی ہیں ایموشنز، اینڈ واٹ آر دوز تھاٹس، کین آئی تھنک ادروائز، کین آئی چیلنج دوز پیٹرنس؟ یہ والا ایسپیکٹ جو ہے، یہ وہ والی چیزیں ہیں جو آپ کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ بنانے کی طرف لے کے جاتی ہیں جی، دیٹ آئی شوڈ ناٹ بی بیہیونگ انڈر دا انفلوئنس آف مائی فیلنگز وین آئی بلیو that those feelings are not going to be useful under the situation۔ ایموشنل انٹیلیجنس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، ایموشنل انٹیلیجنس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی فیلنگس کو اگنور کرے۔ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی فیلنگس کو اپروپریٹلی یوز کرے اور فیلنگ سے جو میسج مل رہا ہے اس سے فائدہ اٹھائے۔ اچھا جی، یہ تو when we discuss اگر کبھی اس کا موقع ملا تو ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ The next thing that is important is maintaining a feeling log۔ یہ جو بات ہے یہ کیوں ضروری ہے جی؟ ہم عام طور پر یہ جو ابھی پچھلا پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا کہ اپنی فیلنگ سے اویئر ہو جائے، اس کا ایک پری ریکوزٹ ہے۔ وہ پری ریکوزٹ یہ ہے کہ میں اپنی فیلنگس کو جانتا ہوں۔ یعنی مثال کے طور پر مجھے پتا ہے کہ اس وقت میری فیلنگ انگیجڈ ہے، ایکسائٹیڈ ہے، یا فرسٹریٹڈ ہے، آئی کین انڈرسٹینڈ۔ میں نے عام طور پر یہ دیکھا کہ ہم کیونکہ بہت زیادہ حیثیت نہیں دیتے اس چیز کو، تو وی یوز مینی فیلنگز انٹرچینجبلی۔ فار انسٹنس، آپ اگر کوئی بول رہا ہے آپ سے اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ مجھے بڑا سخت غصہ چڑھا اس بات پہ، مجھے بڑا غصہ چڑھا اس بات پہ، آپ تھوڑی سی اس کی تحقیق کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ اصل میں غصہ نہیں، یہ فرسٹریشن تھی، یہ اریٹیشن تھی۔ یہ فرق ہے ان ساری چیزوں میں۔ یعنی یو گیٹ اریٹیٹڈ بائی سم تھنگ، یو کین، اگر وہ اریٹیشن بار بار ہو رہی ہے
جس طرح ہی میں نے بتایا کہ دکھ ہے آپ کسی بات پہ، یو فیلنگ لو اباؤٹ سم تھنگ اینڈ somebody whom you expected would would be empathic towards you، اس نے بالکل انڈیفرنس شو کی ہے. تو یہ جو فیلنگ ہے، یہ جو ایکسپیکٹیشن کا ٹوٹنا ہے، یہ اور دکھی کرے گا اور فرسٹریشن میں ڈیولپ کر دے گا اس چیز کو. ٹھیک ہے جی. اور پھر وہ آپ کو اگر بار بار یہ پوچھے، مثال کے طور پر وہی آدمی جس نے کہ آپ کی فرسٹریشن پیدا کی ہے یا آپ کی ایکسپیکٹیشن توڑی ہے، تو آپ سے پوچھے کہ موڈ کیوں خراب ہے آج آپ، موڈ کیوں خراب ہے، موڈ خراب کیے رکھتے ہیں آپ، موڈ خراب کیے رکھتے ہیں. یعنی یہ جو ایک چیز ہے کنٹینیوسلی اگر آپ کو تنگ کیا جائے اس پہ، تو وہ you can blurt out in anger as well. So this is how one feeling can sort of shift into another. Transfuse ہو جاتی ہے وہ اس کے اندر. So maintaining a feeling log, what will it do? یعنی اس کی تھوڑی سی پریکٹس ہے، یہ شروع کی چیز ہے جی بالکل، جس میں کہ آدمی اپنے آپ کو فیلنگ سے اویئر کرتا ہے. ایٹ دا ٹاپ آف ایوری آور، یہ اس کو بہت ریکمینڈ کیا جاتا ہے. بڑے بڑے جو ہمارے ایموشنس کے ایکسپرٹس ہیں اس وقت کے، مارک بریکٹ ہے اور یہ 6 سیکنڈ والوں نے بھی اس کو بہت زیادہ کہا. ہمارے جو دوست ہیں نجم، وہ بھی اس کو بہت پروموٹ کرتے ہیں کہ اس کا اگر آپ لاگ مینٹین کرنا شروع کر دیں، ایٹ دا ٹاپ آف ایوری آور ٹیک اے 1 منٹ بریک. اٹ کین بی اے 30 سیکنڈ بریک، جسٹ سمپلی اسٹاپ. ایک چھوٹا سا الارم ٹک کر کے آپ نے اپنے فون پہ لگا لیا ایٹ دا ٹاپ آف ایوری آور. وہ جب بجتا ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے بس صرف یہ سوچیں کہ اس وقت میری فیلنگ کیا ہے، ہاؤ ایم آئی فیلنگ، انٹینسٹی کیا ہے اس فیلنگ کی. وہ انٹینس، وہ مڈ میں ہے، وہ نیچے ہے، لو ہے، ہائی ہے. کیونکہ ایک چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں، انسان کبھی بھی ایموشن لیس نہیں ہوتا، یہ نہیں پاسبل. لیکن ہم بعض اوقات، میں نے کئی دفعہ لوگوں سے پوچھا جب کہ ہاؤ آر یو فیلنگ ایٹ دس ٹائم، واٹ از یور، ہاؤ وڈ یو ریلیٹ یور ایموشنز ٹو می ایٹ دس ٹائم. تو اس کا ایک بڑا انٹرسٹنگ جواب ہوتا ہے جی، آئی ایم فائن اینڈ فائن از نو فیلنگ. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس ایموشنل وکیبلری بھی نہیں ہے، یعنی ایموشنل لٹریسی پیدا کرنا. مقصد اس کا فیلنگ لاگ کا یہ ہے کہ اپنے بارے میں اویئر ہو جائے آدمی کہ میں اس وقت کیا فیل کر رہا ہوں. آپ کا یہ اویئرنیس جو ہے بہت ساری چیزیں آبزرور سیلف کی ویسے ہی ٹھیک کر دے گا، یعنی آڈیٹر سیلف کو کنٹرول دے دے گا. میں اگر یہ سمجھنے لگ پڑوں کہ اس وقت میری جو فیلنگ ہے اس سے مجھے کام نہیں کرنا چاہیے، مثال کے طور پر بات نہیں کرنی چاہیے، فون نہیں کرنا چاہیے، تو اصل میں آبزرور سیلف ایکٹیو ہے. ٹھیک ہے جی. دس از واٹ ہاؤ اٹ ہیلپس. ٹیک کوئک نوٹس آن ہاؤ یو فیل، وائی یو فیل دا وے یو ڈو، whether the way you feel is beneficial for what you are doing at this time, and what can you do to regulate your feelings. یہ سارے سوالات ہیں. اس میں سے اصل میں جو ایموشنل لاگ مینٹین کرتے ہوئے دو سوال ہیں، وہ دو ہی ہیں کہ آپ کیا فیل کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ جب آپ کرنے لگ پڑیں گے تو یو بیکم مور اویئر آف یور فیلنگ. اس وقت میرے لیے یہ کرنا مناسب نہیں ہے، اس وقت مجھے ان کو فون کرنا ٹھیک نہیں ہے. I will first regulate my feelings and then do that because I want that to be you know, a beneficial thing. میں کوئی نقصان کے لیے تو نہیں آگے بڑھ رہا. اس کے بعد ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جی، which I have a big proponent of. وہ یہ کہ آپ اپنے نیورل پاتھ ویز کو اپنی امیجنیشن سے ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. یہ خاص طور پر اس طرح کے موقعوں کی چیز ہے کہ جس میں آپ نے یہ غور کیا ہوگا کہ آپ کو کبھی یہ احساس ہوا ہو لیٹر آن کہ یار اس موقع پر نا مجھے اپنے غصے کو کنٹرول کر لینا چاہیے تھا، مجھے اس موقع پر یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ جو سچویشن پیدا ہوتی ہے، یہ خاص طور پہ یہ اصل میں سچویشن کو پھر سے سمجھ لیں. یہ سچویشن پیدا کیا ہوئی ہے؟ یہ سچویشن یہ پیدا ہوئی ہے کہ جو میں نے اس وقت کہہ دیا، مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے وہ کانشیس نہیں تھا. مجھے آئی شوڈ ہیو بین مور کانشیس، مجھے روک لینا چاہیے تھا، مجھے اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنا چاہیے تھا. یہ سارا ان ریٹروسپیکٹ مجھے یاد آ رہا ہے. اگر ان ریٹروسپیکٹ یاد آ رہا ہے تو ون آف دا بیسٹ وے، یہ آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھیے، اینڈ آئی کین اشور یو یو ول فائنڈ اٹ ٹو بی ویری ویری افیکٹو. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے کوئی بہت زیادہ آپ کو ٹائم بھی نہیں دینے کی ضرورت. افیکٹ اس کا جو ہے ود ان ڈیز آپ کے سامنے آ جائے گا. یعنی لیٹ اٹ 5 to 10 days، اگر آپ اس کو ریگولرلی پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کو ود ان 5 to 10 days وہ اویئر کر دے گا، سچویشن سے اویئر کر دے گا کہ یہ سچویشن پیدا ہو گئی ہے، پھر سے اپنے آپ کو کنٹرول کر لو. اس کے بعد اگلا مسئلہ دوسرا ہے، آپ کریں گے یا نہیں کریں گے وہ آگے جائے گا، یعنی اویئر ضرور کر دے گا.
یعنی میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. دس از سم تھنگ دیٹ آئی یوٹیلائز ان مائی اون لائف. میری جو ڈرائیونگ روڈ ریج تھی وہ اس طرح کی تھی کہ کئی دفعہ مجھے شرمندگی ہوتی تھی کہ گھر مطلب سارے بیٹھے ہیں بچے بھی ہیں مطلب واٹ کائنڈ آف اے رول ماڈل. اینڈ ہاؤ آئی ریئلائزڈ اٹ از آلسو ویری انٹرسٹنگ. when my son turned 18 تو اس کو بڑا شوق تھا. پہلے دن ہی جا کے اس نے لائسنس کے لیے اپلائی کیا اور لائسنس لے لیا. تو دا ڈے ہی ٹرنڈ 18 ویسے اس کے بعد وہ گھر میں چلایا کرتا تھا ریورس کرتا تھا اس سے پہلے تک کی بات. جس دن اس کی 18ویں برتھ ڈے ہوئی اس نے لائسنس لیا تو اس نے کہا کہ آج میں ڈرائیو کروں گا آپ میرے ساتھ بیٹھیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا جب وہ ڈرائیو کر رہا تھا تو اس کی کچھ ریئیکشنز تھے. there were certain reactions, ٹھیک ہے جی, which I could observe and they're very interesting. کیا بے وقوف آدمی کیا کر رہے ہیں اس عقل نہیں ہے. اس طرح کی جو وہ جو ہوتی ہے نا ایک آدمی جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے اس طرح کی باتیں کر کے. وہ جب میں دیکھ رہا تھا اور میں سیریسلی I was just sitting there and thinking that I have taught him all this, this is the way I drive. And then I became very conscious of it کہ مجھے اپنے آپ کو اس طرح کے ریئیکشن سے کنٹرول کرنا ہے تو کیا کرنا ہے. اچھا جی, یہ جو امیجنیشن کی سب سے پہلی دفعہ میں نے یوز کیا تھا یہ اس میں کیا تھا. اینڈ اٹ ڈڈ ناٹ ٹیک می مور دین 5 days دیٹ دا مومنٹ I would put my key in the door تو میرا دماغ مجھے کہتا تھا کہ اب ذرا پریشان نہیں کرنا اپنے آپ کو, جسٹ اسٹے کام. اور یہ میں امیڈیٹلی کانشیس ہو جاتا تھا. یہ جو امیڈیٹلی کانشیس ہو جانا ہے اس کے پیچھے ہوتا کیا تھا. امیجنیشن میں ایک چیز تو امیجنیشن کے بارے میں سمجھ لیجئے دیٹ ہمارا دماغ ریالٹی میں اور آپ کی امیجنڈ ریالٹی میں کوئی فرق نہیں کر سکتا. دماغ جب ایک چیز کو بار بار کرتا ہے تو اس سے کنیکشنز بنتے ہیں. یہ جو پیچھے ہم ساری بات کر رہے تھے کہ آپ کو یہ ٹائم نہیں لگے گا اس میں بہت زیادہ, آپ شروع میں تھوڑی سی عادت ڈیولپ کرنے میں جب یہ لگا لیں گے ٹائم تو اس کے بعد اسپلٹ سیکنڈ میں ہو جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ شروع میں نئی ہیبٹس میں آپ کو کانشیسلی ایک ایک سٹیپ ٹھیک طرح سے اٹھانا ہے. آپ کو دیکھنا ہے یہ اے ہے ایس ہے ڈی ہے ایف ہے, لیکن جب ٹائپنگ آ جاتی ہے تو آپ کو سوچنا نہیں ہے, آپ کی انگلیوں کو یاد ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے ڈرائیونگ بھی ایک مثال ہے. جن لوگوں نے ڈرائیونگ سیکھی ہے لیکن ٹیل انہوں نے ڈرائیونگ بڑی کانشیس ایک ایک اسٹیپ ایفرٹ کر کے سیکھی ہے, لیکن اب وہ سوچتے بھی نہیں ہے. خود ہی پتہ چل جاتا ہے بریک کدھر ہے, اگر آٹومیٹک گاڑی نہیں ہے تو کلچ کب دبانا ہے. ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول اینڈ happens automatically. You don't even think about it. If you start thinking about them, would be a dangerous driver. اگر آپ کو بریک لگانے سے پہلے یہ سوچنا پڑے ایک ڈرائیو کرتے ہوئے کہ بریک لگانی ہے بھائی, تو بائی گاڈ دین نو بڈی شوڈ بی سٹنگ ود یو because this is a very dangerous driver who would think about it. It has to be reflexes. یہ کیسے ریفلیکسز بنتے ہیں؟ آپ کے نیورل پاتھ ویز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. جب آپ ایک چیز بار بار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دماغ کے اندر کنیکشنز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. وہ کنیکشنز پھر اس طرح سمجھ لیں جس طرح ایک مٹی کا آپ کھیت میں سے گزرتے ہیں اور ایک مٹی پر ایک وہ کیا کہتے ہیں پگڈنڈی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس پر چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں تو وہ اور چوڑی ہو جائے گی, وہ اور سخت ہو جائے گی, اور پھر وہ ایک سڑک سی بن جائے گی اس علاقے کے لیے. یہ فرق ہے جی. وین یو کیپ آن ڈوئنگ سم تھنگ اٹ بیکمز اے ہیبٹ اینڈ دا پاتھ وے, نیورل پاتھ وے جو دماغ کے اندر آپ کا پاتھ وے ہے وہ بڑا وسیع ہو جاتا ہے, بہت اٹ بیکمز ویری وائڈ, ایزیلی ٹریولڈ. آپ کی امیجنیشن اور آپ جو حقیقت جس کو آپ فیس کر رہے ہیں دماغ کے لیے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. میں اس کی ایکسرسائز ایک کرواتا ہوتا ہوں. آپ جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہوں دیکھیے, آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر آنکھیں بند کر کے بالکل جو میں کہتا جاؤں اس کو بس 1 منٹ لگے گا, اٹ وونٹ ٹیک مور دین 1 منٹ. آپ وہ کرتے جائیے جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں. جسٹ کلوز یور آئیز اینڈ تھنک اباؤٹ اینٹرنگ یور ہاؤس. آپ اپنے گھر میں انٹر ہو رہے ہیں. گھر میں انٹر ہونے کے بعد آپ اس طرف کو جا رہے ہیں جدھر آپ کا فریج پڑا ہے. فریج کھولیے اور یہ دروازے کی سائڈ پہ یو ہیو لیمن دیر. اس لیمن کو اٹھائیے, اس کو سونگھیے اینڈ یو کین کٹ اٹ انٹو ہاف. آدھا کاٹ کے ناؤ واٹ یو ڈو از پٹ اٹ آن یور لپس اینڈ اسکویز اٹ. یہ جو آپ کریں گے جو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوگی اکثر لوگوں کے ساتھ جو یہ کر پائے ہیں بالکل واضح طور پر,
وہ یہ کہ آپ کا ماؤتھ واٹر کرنا شروع کر دیں گے، سلائیوا نکلنا شروع ہو جائے گا. وائی؟ بیکاز یور فار یور برین it is actually happening. If you are imagining it with all the detail، یہ ضروری ہے کہ آپ کو ساری ڈیٹیل کے ساتھ آپ امیجن کر رہی ہو. اگر آپ ڈیٹیل کے ساتھ امیجن کر رہی ہیں تو پھر یہ پاسبل نہیں ہے کہ دماغ اس کو ریالٹی نہ سمجھے. یہ اگر آپ نے سمجھ لی ہے بات، تو اب سوچئے اس سچویشن میں جدھر آپ اپنے کنٹرول کو لوز کر جاتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم. میں اپنی مثال آپ کو دے رہا تھا کہ ڈرائیونگ میں روڈ ریج، تو آئی کین ایکسپریس مائی فرسٹریشن، کبھی گالی بھی نکل جاتی تھی. تو میں نے اب اس پر یہ ایکسرسائز کرنی شروع کی آفٹر ہیونگ ریئلائز دس پرابلم ود مائی سیلف. ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ دیکھ نہیں رہے ہوتے، انفارچونیٹلی دیکھنے کی ضرورت ہے. میں نے اپنی ایکسرسائز ہی شروع کی کہ میں آئی وڈ اسٹارٹ امیجننگ کہ میں آئی ایم گوئنگ سم ویئر. میں نے پوری شروع سے لے کے یہ چابی اٹھائی ہے، میں گاڑی سے وہ اپنے گھر سے باہر کیا ہوں، اپنی گاڑی میں چابی لگائی ہے، اینڈ آئی ایم سٹنگ دیئر، اگنیشن میں آن کی ہے، ریورس کی ہے. اب ناؤ آئی ایم ٹریولنگ. اب میں اپنی نہر پہ چلا گیا ہوں، اور نہر پہ میں as I'm driving on the canal, somebody has overtaken me. اور بدتمیزی سے ہارن وغیرہ بھی، جو بھی آپ جس کو بھی کہتے ہیں انڈیسنسی، اس کے طریقے پر جو میری امیجنیشن میں انڈیسنسی تھی، وہ اس طرح سے وہ گاڑی چلا رہا ہے. اور میں یہ اپنے آپ کو اب بہت انریلسٹکلی یہ امیجن کر رہا ہوں کہ میں اس طرح بیہیو کر رہا ہوں جس طرح جو میرا آئیڈیل ہے. ٹھیک ہے جی، دس از امپورٹنٹ. آپ کو وہ کئی دفعہ شروع میں تو ان ریئل لگے گا، اس لیے کہ وہ کرتے نہیں ہیں ہم. لیکن آئیڈیلی کیا بیہیویئر ہو، میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. یعنی ایز somebody honks، اس نے بڑا زور زور سے ہارن کیا ہے، تو میں نے اپنی گاڑی بجائے اس کے کہ میں اس سے کوئی غصے میں آؤں، میں نے اپنی گاڑی کو سائڈ پہ کیا ہے. اور ایز ہی crosses me I look at him and I have a prayer in my heart for him کہ اللہ تعالیٰ اس کو خیریت سے اس کی جگہ پہنچائے. اٹ از ناٹ ایزی ایٹ آل، لیکن یہ امیجنیشن میں پاسبل ہے جی. آپ نے یہ امیجنیشن کرنی شروع کر دی، اینڈ یو کیپ ڈوئنگ اٹ. یہ جو پوری آپ نے مووی بنائی ہے، اس کو آپ نے ریپیٹ کرنا شروع کر دیا. میں نے آپ کو جس طرح عرض کیا، یہ جو ریپیٹیشن ہے، یہ ایکچولی برین کے لیے وہ اس کے ہونے کی ریپیٹیشن ہے کہ یہ واقعہ بار بار ہو رہا ہے. اب آپ ود ان 5 to 7 days آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک بہت میجر فرق محسوس ہوگا کہ جیسے ہی آپ اگنیشن اپنی گاڑی میں اپنے دروازے میں چابی لگائیں گے یا ریموٹ سے اس کو کھولیں گے، تو the first thought that will come to your mind is you have to stay relaxed. اپنے آپ کو کانشیس رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اینڈ اب جو کچھ ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بعد، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ انکانشیسلی یہ غلطی کر جائیں گے. اب اصل میں آپ کانشیسلی غلطی کرنا شروع کریں گے، جس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم لیں گے. اینڈ فائنلی آئی وڈ لائک ٹو سجیسٹ، اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں ہر چیز میں ہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ اپنی ریفلیکٹیو جرنلنگ کی پریکٹس کو بہت زیادہ ریگولرائز کریں. اپنی ڈیلی انٹریز میں خاص طور پر وہ جو فور گوئنگ کوشچن تھے ان کے بارے میں لکھیے. اینڈ اس کے بعد یہ لکھیے کہ جو یہ لکھیے کہ اس میں آپ کو کس میں مشکل آ رہی ہے. وہ یہ بات ہے ریفلیکٹیو لرننگ کے بارے میں نے تو وہ ساری بات نہیں لکھی ہے، لیکن آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ دو چیزوں سے ریلیٹ کرتی ہے، دو ایکسپیرینسز آف یور ڈے. ون از where you were successful in doing what you aspired to do according to your principles and values, and the other is where you failed, you could not do what you aspired to do. تو ان دونوں ایکسپیرینس میں کہ آپ نے کیا کیا، کیا سچویشن تھی، اور کیا ہوا آپ کے خیال میں، ہاؤ could you improve، اور کدھر کیا پرابلم تھی. آبزرور سیلف میں پرابلم تھی، کنٹرولر سیلف میں پرابلم تھی، یا ڈائریکٹر سیلف میں پرابلم تھی. اس کو آپ نے جب لکھ لیا ہے اور یہ والی ساری چیزیں لکھتی ہیں، تو آئی ایم شیور دیٹ انشاءاللہ ویری سون یو ول اسٹارٹ فیلنگ دی امپیکٹ آف دس آن یور آبزرور سیلف. یہ ہمارا آبزرور سیلف سے ریلیٹڈ ہے جی ٹاپک. اینڈ یہ وہ سیلف ہے کہ جو آپ کو آپ کے موجود علم کے مطابق ہر موقع پر کانشیس رکھنے کے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے. یعنی موجود علم کے مطابق یہ بات کہ آپ کسی چیز کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھتے، دیٹ از آل رائٹ، لیکن جو کچھ بھی سمجھتے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ اس کے مطابق بہیو کر رہے ہیں. یہ وہ والا سیلف ہے جی.
اور اس سیلف کے لیے میں نے یہ پریکٹسز آپ کو بتائی ہیں کہ اس کو امپاور کرنے کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی. آئی ایم ناؤ اویلیبل فار یور کوشچنز اف اینی. اینڈ انشاءاللہ ہم اس اب آخری جو ہمارا ہے کنٹرولر سیلف وی ول اسٹارٹ ود دیٹ ان دا نیکسٹ سیشن. بہت شکریہ جی. السلام علیکم.